اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی، جیسا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ آج سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مدنی عہد کو 3 مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جس میں فتنے، اضطرابات برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کیں۔ یہ مرحلہ صلح حدیبیہ ذی قعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ فتح مکہ 8 ہجری پر منتہی ہے۔ یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہ مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آخر تک یعنی کہ ربیع الاول 11 ہجری تک مکمل ہوا۔ سب سے پہلے میں ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات کے متعلق بیان کرنا چاہوں گا۔ ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اس لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے۔ یہ بات اور قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے، اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باغ ڈور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی میں تھی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جدا کرنا تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے۔ یہ تینوں اقوام حسب ذیل میں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی منتخب اور ممتاز جماعت پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرے نمبر پر مدینہ کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، اور تیسرے نمبر پر یہود تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینہ کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و محقور اور کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن